اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد شرانی اہل بیت پہ لعنت بے شمار خاندان حضرت بنتر سوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے سبحان اللہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی جان ہے خون بطول ہے حیدر کی جان ہے خون بطول ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے مرشد خدا نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے خوشیاں سبھی نثار ہیں اس پر جہان کی جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے جس کو غم حسین میں رونا قبول ہے تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے اللہم صلی علی محمد مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے حافظ بھائی شعر پیش کر رہا ہوں گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے
نواسا رسول کا اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں پھول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں تو ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، حیدری یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس کے لیے یزید نے اتنے سم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین صدق و وفا کی کتاب ہے، میرا حسین صدق و وفا کی کتاب ہے، قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے، قرآن اس کتاب کا شان نزول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، بر محمد علیہ بیت محمد صلوات صلی اللہ علیہ، ہم باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی، اب میں سو جاؤں گی، باپ کے سر سے لپٹ
کر سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی بند ہو جائیں گی بند ہو جائیں گی کچھ دیر کہ میرے آئی ہے پھر وہ بھی اب میں سو جاؤں گی باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی قید یہ ختم اے زندان کی کچھ دیر کے بعد پاس اصغر کے چلی جاؤں گی کچھ دیر کے بعد بند ہو جائیں گی آنکھیں میری کچھ دیر کے بعد پیاسے ہونٹوں سے سنائیں گے جو بابا لوری اب میں سو جاؤں گی باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی سر جھکائے ہوئے بے آس کھڑے ہیں اماں کربلا والے میرے پاس کھڑے ہیں اماں یہاں اکبر وہاں عباس کھڑے ہیں اماں آ گئے صاحب جنہیں یاد کیا کرتی تھی اب میں سو جاؤں گی باپ کے سر سے لپٹ کر یہ سکینہ بولی اب میں سو جاؤں گی ماں کی نظروں سے سکین
ना को छुपा लो भैया, मुझको कुरान मसाइब तो सुना दो भैया, किबला रुआ पे दुख तुमसे वादा दोहराते हुए ना दे अली, अब मैं सो जाऊंगी बाप के सर से लिपट कर ये सकीना, फिर निगाहों में मेरी तीरों भरा है लाशा, हाथ फैलाए हुए है मेरे प्यारे बाबा, गूंजती है वो इलैया वो भुनैया की सदा, आज आवाज वो ही आती है मकतल वाली, अब मैं सो जाऊं सकीना बोली, अब मैं सो जाऊंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी खानदान ज़हरा पे मिलकर सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं गुजारिश करता हूँ कि हरफ आखिर से मौलाना सैयद कल्ब अब्बास रिजवी साहब से कि वो आएँ और ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद से खिताब फरमाएँ, इनकी सेहत व सलामती के लिए, और जहाँ कहीं भी मोमिनीन और मोमिनात मुहब्बीन अहले बैत बसते हैं, उलमाए हक जहाँ कहीं भी दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह सब की सेहत व सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरसीराने कुफा मुसैयब शाम नारे सलावत। बरुमुल मसाइब शरीकतुल हुसैन नारे सलावत। मोहम्मद व बशरीकतुल हुसैन मसाइब हज़रत सकीना हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम नारे सलावत। सल्ली अला मुहम्मद व आले हज़रात एक मरतबा आप हज़रात और अज़मत अहले बैत पर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आगाज़ मजलिस में आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर इन तमाम मरहूमीन की रूह को ईसाल फरमा दें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید ابو الفاضل زیدی ثنا سید مصطفیٰ حسین، عشرت جہاں بنت سید غوار حسین، سید محمد مشہدی زیدی ثنا سید ابو الفاضل زیدی، نیاز بانو بنت سید محمد مرتضی، صفیہ حسن عبدی بنت سید ابو الفضل زیدی، امت الفاطمہ سید عابد حسین کاظمی، منور جہاں بنت محمد عسکری سید جوار حسین، وزیر بیگم عباس مرزا ابن امراؤ مرزا، ان تمام افراد کی ارواح کو ایصال فرما دیں. عظمت اہل بیت پر ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قبولیت دعا کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا یودی حقه المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور ميدان أرضه. جلت عظمته الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الابتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبطالتهم وبلاغتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھ لیں عظمت اہل بیت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ارباب فکر و نظر، ارباب علم و خرد، ارباب کربلا، ارباب امام حسین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول فرمائے الہی آمین. اور عظیم عبادات کی جزا اجر اجزل عطا فرمائے. یقیناً الہی آمین یا رب. مظلوم کربلا، نجات دہندہ بشریت، آدمیت کے عظیم الشان رہبر، زبدہ جمال کائنات، فخر موجودات کے فرزند امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرنا اور سننا زندگی کی علامت ہے.
جہاں جہاں جس جس منطقے میں صلی علی محمد و محمد و آل محمد، جس جس منطقے میں، جس جس علاقے میں آج ذکر مظلوم کربلا ہو رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قوم زندہ ہے، وہ فرد زندہ ہے، وہ شخص زندہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات، ذکر حسین علامت حیات ہے، سبحان اللہ، واہ، زندگی کی علامت ذکر حسین ہے۔ وہ قوم مردہ ہے، وہ قوم فنا ہو گئی، اس قوم کا وجود ختم ہو گیا جنہوں نے خود کو امام حسین علیہ السلام سے دور کر دیا، اس لیے کہ بقا اور ابدیت اور زندگی حسین کو کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جوانان من، آج آپ یو ایس اے میں بیٹھ کر اپنے وجود کا اعلان کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ زندہ ہیں، اور آپ نے اس عظیم ہستی کو فراموش نہیں کیا جس نے خون کے دریا میں غوطہ لگا کر عالم بشریت کو بچا لیا۔ بے شک، آج آپ عزیزان گرامی زندہ ہیں اور باقی ہیں، اس کی بنیادی وجہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں عزیزان من، جوانان من، اگر ایک گلاس پانی لیجئے اور اسے کسی عام جگہ پر رکھ دیجئے، دھوپ میں رکھ دیجئے، تو شدت دھوپ، لیل و نہار کی گردش وجود آب کو ختم کر دے گی، لیکن کسی صاحب فراست و صاحب عقل سے سوال کیجئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پانی ہمیشہ باقی رہے، تو میں کیا کروں؟ آواز آئے گی کہ اس پانی کو لے جا کر دریا میں ڈال دو، جب تک دریا کا وجود رہے گا پانی موجود رہے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، جب تک دریا کا وجود رہے گا پانی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، پانی کا وجود رہے گا۔ کیوں رہے گا پانی کا وجود؟ کا چونکہ پانی دریا سے مل چکا ہے، پانی کا اتصال جو قطرہ تھا وہ دریا سے مل چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان من، جوانان من، پوری دنیا میں آج حسینی جو زندہ ہیں اور ان کا وجود باقی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان اہل بیت کے چاہنے والوں نے خود کو دریائے فضائل اہل بیت اطہار کے قدموں میں ڈال دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی، جب تک پوری دنیا کا وجود رہے گا حسینی عزادار پوری دنیا میں موجود رہیں گے، جب تک دنیا کا وجود رہے گا حسینی عزادار پوری دنیا میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ نے عزیزان من مقدمتاً آپ کے شعور تک، آپ کی فکر تک، آپ کے دیباچے تخیل تک، آپ کے ذہن تک، آپ کی تھاٹ تک ایک فکر پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس عزاداری مظلوم کربلا کو، غور کیجئے گا کہ لفظ پر جوانان غور کیجئے گا، اللہ نے اس عزاداری مظلوم کربلا کو زمینداروں کے حوالے نہیں کیا، اس عزاداری امام حسین کو زمینداروں کے حوالے نہیں کیا، غور کیجئے گا۔ اللہ نے عزاداری امام حسین کو زمینداروں کے حوالے نہیں کیا۔ اگر یہ عزاداری زمینداروں کے حوالے ہوتی تو جب زمینداری ختم ہوتی یا زمینداری میں ضعف اور ویکنس پیدا ہوتا تو شاید عزاداری اس انداز میں نہ ہو پاتی۔ لہذا پروردگار عالم نے حکمت عملی سے کام یہ لیا کہ اس عزاداری کو زمینداروں کے حوالے نہیں بلکہ ضمیرداروں کے حوالے کیا۔ واہ واہ واہ، ہر صاحب ضمیر کی آواز کا نام حسین ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ جس کا ضمیر زندہ ہے، جو شخص صاحب ضمیر ہے اس کی زندگی کے دیباچے میں یا حسین نقش ہے۔ تو اللہ نے پروردگار عالم نے اس عزاداری کو ضمیرداروں کے حوالے کیا۔ ہر صاحب ضمیر کی آواز کا نام حسین ہے عزیزان گرامی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی عزیزان گرامی کہ جہاں پہ بھی رہیں اپنے شعور کو، اپنی فکر کو، اپنی حیات کو، اپنے زندگی کے شعبے کو، اپنے دیباچے تخیل کو، اپنے زندگی کے سیکشن کو ذکر اہل بیت اطہار سے ہر وقت منور بھی کریں، معطر کریں۔ اب عزیزان گرامی غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ پر فکر کیجئے گا۔ عزاداری مظلوم کربلا نے پوری دنیا میں ہمیں عزتیں بھی بخشی ہے، اہل بیت اطہار کی عزاداری نے پوری دنیا میں ہماری آج جو پہچان ہے، جو ہماری شناخت ہے،
وہ ذکر اہل بیت اطہار ہے۔ اور میں سلام کرتا ہوں دنیا کے تمام تشیعوں کو کہ جنہوں نے اس وقت کرونا وائرس جیسے سچویشن میں بھی ذکر مظلوم کربلا کو ترک نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا میں آن لائن نیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہر گھر میں، ہر بیت میں، ہر منطقے میں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر مملکت میں ذکر مظلوم کربلا کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو جس آیت کو میں نے عنوان تکلم قرار دیا ہے، اس آیت پر دو منٹ بول کر پھر آپ کی خدمت میں میں نے کل عرض کیا تھا کہ شرح کروں گا آج میں جناب عباس کے خطبے کی، اور اس کے بعد جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوگا۔ جوانوں نے من، قرآن جب آپ تلاوت کریں، قرآن جب آپ پڑھیں، تو آپ اپنے ذہن کے دریچے میں اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ رب آپ سے بول رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ رب آپ سے بول رہا ہے، خالق آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، سنسار کا پالن ہار، کریٹر، معبود، مسجود، پالن ہار، پوری دنیا کا خالق آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ خالق آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ جب آپ یہ فیل کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس وقت محسوس ہوگا کہ اتنا بڑا کریٹر، اتنا بڑا خالق مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، تو پھر آیتیں آپ کے شعور کی دہلیز میں اتر جائیں گی، آیتیں آپ کے دیباچے حیات میں نقش ہو جائیں گی، اور آپ کے ذہن میں ایک فکری انقلاب آئے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا رب مجھ سے بول رہا ہے۔ اب یہاں پر رب نے پوری دنیا بشریت کو متوجہ کر کے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے دنیا کے لوگوں، جی پروردگار، کا کہیں بھی رہو، کسی ملک میں رہو، کسی مملکت میں رہو، کسی کھاڑی میں رہو، کسی وادی میں رہو، کسی ارض پر رہو، کسی زمین پر رہو، کسی کرۂ ارض پر رہو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے زندگی کے سمت کو، ڈائریکشن کو دین حنیف کی طرف رکھو، اسلام کی طرف رکھو، دین کی طرف رکھو۔ کیوں پروردگار؟ کہا تاکہ دین سے تمہیں پاور مل سکے، دین سے تمہیں انرجی مل سکے، دین سے تمہیں طاقت مل سکے، دین سے تمہیں اصل قوت حیات عطا ہو سکے۔ لہذا اپنی حیات کے سمت کو ڈائیورٹڈ نہ کرنا، اپنے زندگی کے جہد کو دین حنیف سے مت ہٹانا۔ یا اللہ، عظیم آیت ہے عزیزان گرامی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے شعور کی دہلیز میں کیا یہ بات آ گئی ہے کہ دین الگ سے کوئی شے ہے، شریعت الگ سے کوئی شے ہے، نظام شریعت کوئی الگ سے ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ جوانوں کے لیے آیت ہے عزیزان گرامی، اور تمام دنیا میں خصوصی طور پر جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بنتے ہیں، یوتھ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یوتھ غور کرے اس آیت پر۔ خدا نے کیا کہا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہ دین الگ سے کوئی نظام نہیں ہے جو آپ کی حیات میں ڈھکیل دیا گیا ہے، داخل کر دیا گیا، نہیں، نیچر میں آپ کے ہم نے دین کو رکھا ہے، فطرت میں آپ کے ہم نے دین کو رکھا ہے، آپ کی سانسوں میں ہم نے دین کو رکھا ہے، آپ کے شعور میں ہم نے دین کو رکھا ہے، آپ کے نیچر کے وجود میں ہم نے دین کو رکھا ہے، آپ کے غور کیجیے گا حیات کے دیباچے میں دین کو رکھا ہے۔ جو تم بولتے ہو وہاں بھی دین ہے، جو سوچتے ہو وہاں پہ بھی دین ہے، جو تم ایکشن اور عمل اور ڈیڈ اور فعل اور افعال کو انجام دیتے ہو وہی دین ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی کا ڈائریکشن دین حنیف کی طرف ہے تو تمہارا بولنا بھی دین ہے، تمہارا سوچنا بھی دین ہے، تمہارا کلام کرنا بھی دین ہے، اور تمہارا ہر عمل دین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ تو دین کو ہم نے تمہارے وجود میں اتار دیا ہے، دین کو تمہاری فطرت کے اندر اڈیل دیا ہے۔ اب میں جوانوں سے یہ بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جوانان سوال کر سکتے ہیں وائی آئی شوڈ فالو دا دین، ہم دین کو کیوں فالو کریں؟ آئی ڈونٹ نیڈ دین، ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اینی بڈی کین سے دس، اور کہتے ہیں وائی؟ بیکاز آئی ایم مور ایجوکیٹڈ، آئی ڈونٹ وانٹ دین۔
عزیزان گرامی اگر یہ آواز اٹھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ صرف کوئی شخص دین سے اگر خود کو ہٹا رہا ہے، جوانان غور کرنا، دین سے اگر کوئی شخص خود کو ہٹا رہا ہے تو صرف وہ دین سے نہیں ہٹا رہا، وہ دین کے جادے سے صرف خود کو نہیں ہٹا رہا، بلکہ اپنی فطرت اور نیچر سے خود کو ہٹا رہا ہے، اس لیے کہ دین نیچر میں آپ کے ہے، اور جو شخص اپنے نیچر سے ہٹ جائے، فطرت سے ہٹ جائے، وہ شخص کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان رہنے کے لیے، غور کیجئے گا، ہیومینٹی کے جادے پر باقی رہنے کے لیے آپ کو دین پر چلنا ہوگا، ایسنشل ہے، مسٹ امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ دین عزیزان گرامی آپ کی فطرت میں ہے۔ آپ دین سے ہٹو گے تو فطرت سے ہٹ جاؤ گے، آپ شریعت سے ہٹو گے تو اپنے نیچر سے ہٹ جاؤ گے۔ آپ کی فطرت اگر آپ کو چھوڑ دے گی یا آپ اپنی فطرت سے ہٹ جاؤ گے تو آپ کے وجود میں درندگی آ جائے گی۔ اس لیے دین ایسنشل اور ضروری اور مسٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ آپ دین کے راستے اور جادے پر چلو۔ عزیزان گرامی، جوانوں من، آپ غور کریں، اہل بیت اطہار نے پوری دنیا بشریت کے سامنے دو امپورٹنٹ بات پیش کیا۔ اگر اس پر پوری دنیا کے جوانان غور کر لیں، ڈیٹیل اور تفصیل اور ڈیبیٹ اور نقاش اور حوار، ایک طویل بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، دو جملوں میں خلاصہ۔ اہل بیت اطہار نے دو جملے، اگر اس پر میرا جوان غور کر لے، ہر شخص جو اس وقت مجلس حسین در بطول کے اس چینل سے سن رہا ہے، اس سے میں گزارش کروں گا کہ اس اہم گفتگو کو غور سے سن لیں۔ جوانان سے دو باتوں کا اگر آپ زندگی میں خیال کر لو، میں سمجھتا ہوں آپ سکسیسفل ہو، کامیاب ہو، کامران ہو، اور دنیا میں آپ بلند ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز، جوانان، برسید الشہداء نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جی شاید کچھ، خیر میں سلسلہ جاری رکھوں۔ جی تو جوانان، ایک اور صلوات پڑھ لیں عظمت اہل بیت پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ جوانان، دین پر آپ کو رہنا، صراط دین پر آپ کو رہنا بہت ضروری اور اسینشل اور امپورٹنٹ اور مسٹ ہے، کیونکہ دین سے آپ کو انرجی ملے گی، دین سے آپ کو طاقت ملے گی، دین سے آپ کو قوت ملے گی۔ دو باتیں جو آپ کے شعور تک، آپ کی فکر تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، اس پر غور فرما لیں۔ پہلی چیز عزیزان گرامی، اگر جوان اس عمل کو انجام دے تو میں سمجھتا ہوں وہ کامیاب اور کامران اہل بیت کی زندگی کا خلاصہ اور ان کا میسج۔ عبادت الخالق و خدمت المخلوق، بندوں کی خدمت کیجیے اور اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ اگر خدا کا یہ بندہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، یعنی خدا کو فراموش نہیں کر رہا ہے، معبود کو فراموش نہیں کر رہا ہے، مسجود کو فراموش نہیں کر رہا ہے، اور بندوں کی خدمت کر رہا ہے، دیٹس اٹ، تو اس کی زندگی کامیاب اور کامران اور کافی۔ صرف دو پہلو کو، دو نقطۂ کمال کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں عبادت خالق میں زندگی گزارنا ہے اور خدمت مخلوق میں زندگی گزارا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عظمت اہل بیت پر ایک اور صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان من، جوانان من، تو یہ بہت زیادہ ایسنشل اور ضروری ہے۔ آپ تک میری آواز کلیئر پہنچ رہی ہے جوانان؟ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے۔ جی جی جی، کچھ پہنچ رہی ہے ویڈیو قبلہ۔
جی جی جزاکم اللہ خیر الجزا. جی توجہ کیجیے گا. تو میں آپ کے شعور تک اور آپ کی فکروں تک اس بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عبادت خالق اور خدمت مخلوق. اب میں جوانوں کے لیے امام کا ایک پیغام پیش کر دوں. یقول المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام، امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، غور کیجیے گا کہ خمسۃ لا تصاحبہم ولا ترافقہم ولا تحادثہم. 5 طرح کے لوگ ایسے ہیں. اے جوانان غور کرو، معصوم کا قول ہے، معصوم کی حدیث ہے، معصوم کی یہ فکر ہے، معصوم کا یہ پیغام ہے، یونیورسل پیغام ہے کہ 5 طرح کے لوگوں سے آپ کو ایوائڈ کرنا ہے، آپ کو دوری بنا کے رکھنا ہے. آپ ان سے زیادہ کلام نہ کیجیے، زیادہ ملیے جلیے نہیں، اور ان سے دور رہیے. مولا کون ہے 5 طرح کے لوگ؟ وہ کہا ان سے بہت دوری بنا کے رکھیے. اب آپ دیکھیں کتنی عظیم گفتگو امام فرما رہے ہیں کہ اگر میرا جوان کسی بھی دنیا کے کونے میں، کسی منطقے میں، کسی علاقے میں کہیں بھی رہتا ہے اور 5 طرح کے لوگوں سے خود کو دور رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ شخص کامیاب ہے. اور اگر 5 طرح کے لوگوں سے خود کو قریب کرتا ہے تو وہ نقصان میں ہوگا، اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. سنیے، یقول المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام الماجن الفاجر. اے جوانان، ماجن کے ساتھ، فاجر کے ساتھ دوستی مت کرنا، تعلقات مت رکھنا، گفتگو ان سے مت کرنا، ان کے ساتھ سفر مت کرنا، ان سے زیادہ ریلیشن مت رکھنا. کس سے مولا؟ کہا ماجن سے، فاجر سے. یہ ماجن فاجر کون ہے؟ کہا جو کھل کر علی الاعلان گناہ کرتا ہو. فاجر اسے کہتے ہیں جو علی الاعلان، جس کا فسق و فجور، جس کا گناہ مشہور ہو، یعنی لوگ جانتے ہوں یہ شخص گنہگار ہے. آپ کو معلوم یہ شخص گنہگار ہے، پھر بھی آپ اس سے ملتے ہو زیادہ. آپ کو معلوم ہے یہ شخص علی الاعلان فاسق ہے، تو ماجن اور فاسق سے آپ کو دور رہنا. صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. عزیزوں نے گرامی، دوسرا شخص مولا فرماتے ہیں وہ ہے جس سے آپ کو دور رہنا ہے. دوسرا شخص کون ہے مولا؟ فرماتے ہیں والاحمق. احمق سے آپ کو دور رہنا ہے. آپ کو احمق سے دور رہنا ہے، بے وقوف سے دور رہنا. بے وقوف سے دور رہنا ہے. جی مولا فرماتے ہیں جوانان، آپ کو بے وقوف شخص سے دوستی نہیں کرنا ہے، آپ کو اس سے دور رہنا. جوانان، بچوں، یوتھ، غور سے امام کا پیغام سنو. آپ کو دور رہنا ایسے شخص سے. کس سے مولا؟ کہا وہ شخص جو احمق ہے، بیوقوف ہے، کیونکہ بیوقوف تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا. تیسرا شخص مولا کون ہے جس سے ہم سب کو دور رہنا چاہیے؟ مولا فرماتے ہیں والکذاب. کاذب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والا، کذاب کہتے ہیں بہت جھوٹ بولنے والا. 2 طرح کے لوگ دنیا میں ہیں. ایک ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کاذب، یعنی کم بولتے ہیں، کبھی کبھی بولتے ہیں، وہ ہے کاذب. اور ایک ہوتا ہے کذاب، جو بہت جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹ زیادہ بولتا ہے، سچ کم بولتا ہے، یعنی جھوٹ بولتا ہے کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے، وہ ہے کذاب. تو کذاب سے، جھوٹے سے جوانوں کو روکنا ہے. جھوٹے سے دوستی نہیں کرنا ہے، جھوٹوں کے قریب نہیں جانا ہے. چوتھا مولا کون ہے جس سے ہمیں دور رہنا؟ پوری کمیونٹی کے جوانوں کو دور رہنا ہے. مولا فرماتے ہیں والبخیل. اور کنجوس سے خود کو دور رکھنا. کیوں مولا؟ کا اس لیے کہ کنجوس شخص تمہیں انسانیت کے لیے کام کرنے سے روک دے گا، تمہیں چیریٹی نہیں کرنے دے گا، تمہیں پورس کی مدد نہیں کرنے دے گا، تمہیں اچھائی نہیں کرنے دے گا، تمہیں پورٹی کا خوف دلائے گا. لہذا کنجوس شخص کی دوستی سے دور رہو، اس سے دوستی مت کرنا. پانچواں کون ہے مولا جس سے پوری دنیا کے لوگوں کو دور رہنا ہے، اس سے دوستی نہیں کرنا ہے؟ پانچواں شخص کون ہے جس سے ہمیں دوستی نہیں کرنا ہے مولا؟ فرماتے ہیں ولا قاطع رحم. اور ایسے شخص سے دوستی مت کرو جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جس نے قطع رحم کر رکھا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو اذیتیں دیتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو ستاتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کو ہرٹ کرتا ہے.
ایسے شخص سے دوستی مت کرنا، اس سے قریب مت ہونا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي وَجَدْتُ فِي الْقُرْآنِ مَلْعُونًا فِي 3 مواضع۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں ایسے شخص کو ملعون پایا، یعنی خدا کی لعنت ہوتی کس پہ مولا؟ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، جو شخص رشتہ داروں سے تعلقات نہیں رکھتا، اس کے اوپر خدا کی لعنت ہوتی۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ وعلى محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد۔ عظمت اہل بیت پر ایک اور صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى محمد عجل فرج۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا سلامت رکھے آپ سب کو اور آپ سب کی عظیم عبادت کو قبول فرمائے۔ تو ان 5 افراد سے جوانان آپ کو دور رہنا ہے۔ اب میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ میں جناب عباس کے خطبے کی کچھ شرح آپ تک پیش کروں گا، جوانان غور سے سن لیں۔ مولا عباس اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کو دعاؤں میں حضرت علی بن ابی طالب نے مانگا تھا۔ جناب عباس علیہ السلام کو مولا متقیان نے دعاؤں میں مانگا تھا، خدا سے، رب سے، معبود سے، مسجود سے دعاؤں میں مانگا تھا۔ اور جب عزیزان گرامی یہ خطبہ کب کس وقت دیا مولا عباس نے؟ جب ابو طالب کے پوتے زبدہ جمال کائنات حضرت عباس نے دیکھا کہ ظالمین، فاسدین، مفسدین، ناقصین امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آستین میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں۔ اس وقت عزیزان گرامی حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین نے کہا کہ بھیا خطبہ دو۔ اس وقت حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کعبے کی چھت پر تشریف لے گئے۔ جوانان غور کریں، کعبے کی چھت پر جا کر حضرت عباس دلاور نے جو خطبہ دیا ہے بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم خطبہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے، اس معبود کی، اس مسجود کی، اس پالنہار کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کلام حضرت عباس آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ خدا سے۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اس کعبے کو اشارہ الی الکعبہ، جس نے اس کعبے کو عزت بخشی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بقدوم ابی، ان کے بابا کی آمد کی وجہ سے۔ دنیا بشریت کو مولا عباس نے ایک اہم فکر دیا۔ دنیا عزتوں کی تلاش میں دوڑتی ہے اور عزت جسے تلاش کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا فضیلت کو تلاش کرتی ہے اور ڈھونڈتی فضیلتیں کہاں ہیں؟ فضیلتیں جسے تلاش کریں اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ شرف ھذا بقدوم ابی، ان کے بابا کی وجہ سے اس کعبے کو عزت ملی۔ الذی بالامس کون بیتا اصبح قبلۃ۔ کتنی عظیم فکر مولا نے پیش کیا ہے کافروں، فاجروں اور درندوں۔ مولا عباس نے جب دیکھا کہ یہ مشرکین و کافرین و حاسدین و ناقصین و مفسدین و جاہلین مکہ کی سرزمین پر ابو طالب کے پوتے امام حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے آستینوں میں خنجر کو چھپا کر آئے ہوئے ہیں، اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ بولے جس کی زبان علی ہے، جس کا لہجہ علی ہے، جس کا انداز بھی علی ہے، جو بصالت میں، شجاعت میں، حماس میں علی جیسا ہے، جو شبیہ علی ہو، جو مزاج علی ہو، جو حقیقت علی ہو، جو توقیر علی ہو، جو تبجیل علی ہو۔ عزیزان گرامی جو مکمل علی بن کر خطبہ دے، کہا یہ گھر کل تک تو گھر تھا، یہ اصبح قبلۃً، اس گھر کو اگر کسی عظیم ذات نے قبلہ بنایا ہے تو ان کے بابا یعنی میرے آقا حسین کے بابا کی آمد کی وجہ سے یہ گھر قبلہ ہو گیا۔
ارے جس کے قدم سے بیت قبلہ بن جائے اس ذات کو علی اور حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزوں نے من، جوانوں نے من، یا علی عزیزوں نے من، اللہم صلی علی محمد اس کے بعد عزیزان گرامی حضرت عباس دلاور جو جلال علی ہے، جو فصاحت علی ہے، جو کمال علی ہے، جو کلام علی ہے، عزیزان گرامی جو لسان علی ہے، جو قرآن علی ہے، جو انداز علی ہے، جو اسلوب علی ہے، جو توقیر علی ہے، جو نطق علی ہے، جو ناطق علی ہے. ایک مرتبہ مرکز شجاعت و بصالت و حماس و جرأت کا شہزادہ حضرت عباس نے جب دیکھا کہ یہ سارے کفرہ سامنے کھڑے ہوئے عزیزان گرامی، اب ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابو طالب کا بیٹا علی اور علی کا بیٹا عباس، جن کی شجاعت پوری دنیا جانتی ہے عزیزان گرامی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابو طالب کا پوتا حضرت عباس کہتے ایھا الکفرۃ الفجر اتسدون طریق البیت لامام البررہ. اللہ اکبر. رائٹر، رپورٹر، راوی روات کی طرف اشارہ کر کے کہا لکھو اے یہ کافر ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ حاسد ہیں، یہ ناقص ہیں، یہ جاہل ہیں. عزیزان گرامی دنیا کے رائٹر جن طواف کرنے والوں کو حاجی لکھ رہے تھے، ابو طالب کا پوتا حسین کا بھائی عباس انہیں کافر کہہ رہا، فاجر کہہ رہا. گویا حضرت عباس نے دنیا کے تمام لوگوں کی فکروں میں اس بات کو نقش کر دیا. حاجی ہونے کے لیے طواف کر لینا کافی نہیں ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لینا کافی نہیں ہے، عزیزان گرامی طواف خانہ کعبہ کر لینا کافی نہیں ہے، سر کو منڈوال لینا کافی نہیں ہے، بلکہ حاجی ہونے کے لیے عشق حسین ضروری ہے. اللہ اکبر. عشق حسین ضروری حاجی ہونے کے لیے. کہا یہ کافر ہیں. اللہ اکبر. یہ تو مکے میں موجود تھے. مولا عباس آپ ان کو کافر کہہ رہے ہو؟ مولا عباس ان کو آپ فاجر کہہ رہے ہو؟ جی ہاں، جو آستینوں میں خنجر چھپا کے حاجیوں کی شکل میں آ جائے حسین کو قتل کرنے کے لیے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ مسلمان ہے نہ انسان ہے، بلکہ وہ کافر بھی ہے، فاجر بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان من، جوانان من، ایک اور صلوات پڑھنے عزیزان من. اس کے بعد اللہم صلی علی محمد. میرے جوانان غور کرنا، غور کرنا. خدا کی قسم اس طرح کا خطبہ اگر سامنے بیٹھے ہوئے عزادار ہوں، سامنے بیٹھے ہوئے ابو طالب کے بیٹے اور پوتے کے چاہنے والے ہوں اور عباس کے عشق میں ڈوبے ہوئے مومنین ہوں اور مجمع ہو، جمع غفیر ہو، اس وقت یہ خطبہ پڑھنے کا ایک لطف ہی الگ ہے عزیزان گرامی. لیکن سن لیجئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں تک آواز جا رہی اس وقت در بطول اور دیگر تمام مومنین جہاں جہاں اس خطبے کو سن رہے ہیں غور کیجئے. خدا کی قسم آپ کو ایک لطف آئے گا. اس کے بعد کون بول رہا ہے؟ کہ ابو طالب کا پوتا بول رہا ہے. کون یہ خطبہ دے رہا ہے؟ کہ علی کا مزاج، علی کا مزاج عباس، علی کے لسان عباس، علی کا انداز عباس، علی کی شجاعت عباس، علی کا لہجہ عباس، علی کی شجاعت کا مجموعہ. مملکت شجاعت کا رئیس حضرت عباس دلاور بول رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ. خدا کی قسم، لولا حکم اللہ الجلیہ، اگر خدا کی قسم پروردگار کی یہ حکمتیں نہ ہوتی. غور کیجئے گا جوانان، غور. یہ حضرت عباس کا خطبہ اور جملہ. مولا فرماتے ہیں اگر خدا کی قسم یہ اللہ کی حکمتیں نہ ہوتی، اس کا وزڈم نہ ہوتا، واسرارہ العلیہ، اور اس کی طرف سے اس کے اسرار نہ ہوتے، خدا کی جانب سے اس کے اسرار نہ ہوتے، اس کے سیکریٹس نہ ہوتے، واختبارہ البریہ، اور اس کی طرف سے امتحان نہ ہوتا. اگر خالق کی طرف سے امتحان نہ ہوتا، یعنی میرا آقا و مولا حسین امتحان کی منزل میں نہ ہوتا اور یہ کعبہ امتحان کی منزل میں نہ ہوتا، تو اس کے بعد عزیزان گرامی ابو طالب کے پوتے حضرت علی کے بیٹے اور حضرت امام حسین کے بھائی، مملکت شجاعت کا شہنشاہ حضرت عباس دلاور کہتے ہیں اے کافر اور فاجر سنو، اگر خدا کی طرف سے اس کے حکمتیں نہ ہوتی اور اس کی طرف سے اس کے اسرار نہ ہوتے اور اس کی طرف سے یہ اختبار و امتحان نہ ہوتا تو یہ کعبہ چل کے نہیں بلکہ اڑ کر میرے مولا کے قدموں میں آ جاتا. اللہ اکبر. یہ کعبہ اڑ کر، اللہ اکبر، یہ کعبہ اڑ کر. اب آپ پوچھیں گے دلیل کیا ہے مولا عباس نے یہ جملہ کا؟ سنیے. عربی میں مولا نے یہ کہا لطار البیت الی قبل ان یمشی لدی. لطارہ طیر کہتے ہیں اڑنے کے معنی میں ہے.
اسی سے بنا ہے طائر جسے آپ پرندہ کہتے ہیں، طائر فکر، اسی سے بنا ہے طیارہ جس کو فلائٹ کہتے ہیں، اڑنے والا۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ لیمشی البیت الیہ، یہ گھر چل کے مولا حسین کے قدموں پہ آ جاتا، نہیں، چل کے آنا بھی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی شے اڑ کے آ جائے تو اور زیادہ صاحب فضیلت ہے جس کی طرف یہ شے اڑ کے جا رہی، یعنی اتنے زیادہ صاحب فضیلت میرے آقا مولا حسین ہیں کہ یہ کعبہ اڑ کے آ جاتا۔ گویا حضرت عباس دلاور نے دنیا بشریت کو ایک نقطہ کمال کی طرف، نقطہ فکر کی طرف، دنیا فضیلت کی طرف، مولا عباس نے دنیا کو موڑ کر یہ کہا یاد رکھو دنیا کی ساری فضیلتیں جس کے وجود کو طواف کریں اسے حسین کہتے ہیں، دنیا کا سارا اعزاز و غور کیجیے گا، اعزاز و توقیر و تبجیل و شجاعت و حماس و عزتیں فضیلتیں جس کے وجود کو سلام کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ ارے تم کعبے کو صاحب عزت و شرف سمجھ کے اس کا طواف کر رہے ہو اور وارث کعبہ کو بھول گئے، مزاج کعبہ کو بھول گئے، حقیقت کعبہ کو بھول گئے، توقیر کعبہ کو بھول گئے۔ شرف کعبہ کا نام حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم بھول گئے صلی علی محمد و آل محمد۔ کعبہ محترم ہے، ارے کعبہ جس کو سلام کرے اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ اب ایک فقرہ اور سن لیجیے عزیزان گرامی۔ پھر مولا عباس نے دیکھا کہ یہ کافر و فاجر و حاسد و ناقص و جاہل طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہیں اور اس کے بعد طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، میرے مولا حسین کی طرف توجہ نہیں ہے۔ پھر عباس دلاور نے راوی، رائٹر، رپورٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فاسدین و حاسدین سے یہ جملہ کہا، والناس یستلم الحجر والحجر یستلم یدام، دنیا کی مملکتوں سے آ کے لوگ، قرۂ ارض سے آ کے لوگ اپنے ملک و مملکت و بلد اور بلدان اور مدینہ اور مدن اور منطقے اور قرۂ ارض کو چھوڑ کے لوگ جس کعبے میں طواف کرتے ہوئے جس حجر اسود کو چومتے ہیں اور چوم کر اپنی فضیلت سمجھتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جس حجر اسود کو چوم کر تمہیں فضیلت ملتی ہے وہی حجر اسود جس کے ہاتھوں کو چوم کر صاحب فضیلت بنتا ہے اس ذات کو حسین کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حجر اسود جس کے ہاتھوں کو چوم کر عزت، فضیلت اور شرف کو بٹور لے اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ حجر اسود جسے چوم لے اسے حسین کہتے ہیں۔ دنیا جس حجر کو، جس پتھر کو چومتی بڑھ بڑھ کے اسے حجر اسود کہتے ہیں، اور حجر اسود جس کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ ایک فقرہ سن لیجئے اور اس کے بعد پھر کسی موقع پر انشاءاللہ مکمل خطبہ کروں گا۔ جوانوں نے من اور مولا کے اس شجاعت و حماس و جرأت بھرے خطبے پہ غور کیجیے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، اور اس فقرے میں آج سوال کرتے ہیں کہ مولا عباس نے زمین کربلا، ارض کربلا پہ جنگ کیوں نہیں کی؟ سنیے خطبے کے اس فقرے میں مولا نے خود جواب دیا اور آپ سمجھ جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں لو لم تکن مشیت و مولائی، لو لم تکن مشیت و مولائی مجبولتن من مشیت الرحمن، خدا کی قسم کیا علم ہے حضرت عباس کا، کیا فصاحت و بلاغت ہے حضرت عباس کی، کیا علم ہے، روحانیت کی کس منزل پر حضرت عباس پرواز کر رہے ہیں، امامت کے وجود کی سٹڈی اور امامت کی معرفت کا عالم کتنا دیکھیے حضرت عباس کی نگاہوں میں۔ کہتے ہیں لو لم تکن مشیت و مولائی مجبولتن من مشیت الرحمن، اگر میرے مولا کی مشیت، غور کیجئے گا، مجبولہ عربی میں کہتے ہیں لا ینفک، جو سپریٹ نہ ہو سکے، جو جدا نہ ہو سکے، جو الگ نہ ہو سکے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مجبولتن۔ اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت سے ملی ہوئی نہ ہوتی، غور کیجئے گا، اللہ اکبر، کیا معرفت ہے حضرت عباس کی، خدا کی قسم ایک لفظ کو سجدہ کرنا چاہیے، مولا عباس کے فقرے کو سجدہ کرنا چاہیے، لفظوں پہ غور کیجئے، اگر میرے مولا حسین کی مشیت خدا کی مشیت سے ملی ہوئی نہ ہوتی، مجبولتن نہ ہوتی، اللہ اکبر۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا عباس حسین کی مشیت کو دیکھ رہے ہیں اور مولا حسین خدا کی مشیت کو دیکھ رہے ہیں، غور کیا آپ نے، یعنی عباس کی نگاہ حسین کی مشیت پر ہے
اور حسین کی نگاہ خدا کی مشیت پہ ہے۔ اب سوال نہ کیجئے گا زمین کربلا پر حضرت عباس نے جنگ قتال کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا عزیزان گرامی کہ حضرت عباس اگر ایک وقت میں شجاع ہیں، بہادر ہیں، دلیر ہیں، مملکت شجاعت کر رہی تو شہنشاہ حضرت عباس، تو معرفت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عباس مشیت حسین کو دیکھ رہے ہیں زمین کربلا پر۔ جو میرے مولا کی مشیت ہے وہی عباس کریں گے۔ اب عزیزان گرامی زمین مکہ پہ جب دیکھا حاسدین و ناکسین و فاسدین یہ خنجر چھپا کے حضرت امام حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عباس دلاور کا یہ فکرہ اگر میرے مولا کی مشیت کا اتصال خدا کی مشیت سے نہ ہوتا، لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصفور الطیران علی عصفور الطیران علی عصافیر الطیران۔ خدا کی قسم اگر میرے مولا کی مشیت خدا سے ملی ہوئی نہ ہوتی تو میں تمہیں لمحوں میں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں عظمت اہل بیت پر۔ بغلار حسین نعرہ صلوات۔ اللہم اگر میرے مولا کی مشیت خدا کی مشیت نہ ہوتی تو خدا کی قسم میں تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا۔ تو اس کا مطلب مولا عباس مشیت حسین کو دیکھ رہے ہیں اور حسین مشیت خدا کو دیکھ رہے ہیں، مشیت خدا کو حسین دیکھ رہے ہیں۔ کیا معرفت ہے حضرت عباس دلاور کی عزیزان کرام۔ آج آپ یہاں اس ذات کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کو امام حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا۔ خدا کی قسم میں آپ کو یہ بات بہت یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بہت زیادہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی شخص کی اگر کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، بلکہ اطمینان و یقین کے ساتھ ساتھ میں یہ گارنٹی کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہوں، اگر کسی شخص کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، وہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کے روضے پر اگر کبھی جائے یا شہزادی سکینہ کے مصاحب ہو رہے ہیں، اس وقت اس شہزادی سے دعا مانگے، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آج جو کچھ بھی آتا ہے میرے اوپر اسی مظلومہ اور یتیمہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کی عطا ہے۔ خدا کی قسم اس شہزادی کو وہی شرف حاصل ہے، پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں جوانان، اس شہزادی کو وہی شرف حاصل ہے عزیزان گرامی، اور وہی محبت حاصل ہے جو حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ دو بیویاں، دو بیٹیاں بہت روئی ہیں عزادارو، جب تک زندہ رہیں روتی رہیں۔ اللہم ایک رسول اللہ کی بیٹی جب تک زندہ رہی روتی رہی۔ مسلمانوں نے نہ جانے کس انداز میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اجر رسالت دیا کہ جب تک رسول اللہ کی مظلومہ یتیمہ بیٹی زندہ رہی، ایک فقرہ کہتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ آپ کبھی تصور کریں، تڑپ تڑپ کے رسول اللہ کی بیٹی روتی ہوئی اس کائنات سے چلی گئی۔ اسی طرح حسین کی بیٹی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا روتی ہوئی اس کائنات سے چلی گئی۔ جب تک حسین کی بچی زندہ رہی، ایک فقرہ کہتی تھی العطش العطش العطش۔ عربی فقرہ اور مصائب کی کتاب میں دیکھ رہا تھا، اس میں جناب سکینہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا الظؤماء القاتل، ایسی پیاس کی شدت طاری تھی حضرت سکینہ کے اوپر، الظؤماء القاتل، کہ جس کی شدت سے بچے مر جاتے ہیں۔
اور شاید یہی وجہ ہے عزیزوں کہ حسین کی بچی کبھی تماشوں سے روئی، کبھی تازیانوں سے روئی، اور کبھی شمر کی اذیتوں سے روئی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ شام کی سرزمین پر ایک عیسائی خاتون رہتی تھی، اور یہ واقعہ عربی کتاب میں موجود ہے، مکتوب ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کی بچی کو شلل ہو گیا تھا، وہ بچی چل نہیں سکتی تھی۔ اطباء، دکاتر، ڈاکٹر سوریہ شام اور بیرون شام بھی اس عیسائی فیملی نے اپنے بچی کے علاج کے لیے بہت کوشش کی، لیکن اس کی بچی ٹھیک نہ ہو سکی۔ اس نے ایک دن یہ محسوس کیا کہ شام کے زندان کے قریب آج لوگ بہت زیادہ تعداد میں گریہ کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں آج جناب سکینہ کے روضے پہ کثرت سے اتنا ہجوم کیوں؟ کسی نے کہا کہ شہادت کی تاریخ ہے اس بچی کی جسے ظالموں نے اتنا تڑپایا ہے کہ زندان شام میں بچی تڑپ تڑپ کے مر گئی ہے۔ آج اس کو پرسہ دینے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے۔ وہ عیسائی خاتون کہتی مجھے بھی اندر جانے کی اجازت دی جائے اور میں بھی اس مظلومہ اور یتیمہ کو پرسہ دینا چاہتی ہوں جو اپنے بابا کی یاد میں تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ عزادارو، عیسائی خاتون جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے روضے پہ آئی اور آنے کے بعد رونے لگی، گریہ کرنے لگی، تڑپ تڑپ کے کہتی ہے اے شہزادی، میں نے سنا ہے آپ کے رخسار پر تماچے لگائے گئے بی بی، میں نے سنا ہے بی بی آپ رخصت کے وقت جب آپ کے بابا جا رہے تھے اس وقت آپ نے اپنے بابا سے کہا تھا مجھے آخری بار سینے پہ سلا لو بابا۔ بی بی میں نے سنا ہے آپ کے گوشوارے چھین لیے گئے۔ شہزادی میں نے سنا ہے کہ شام غریبہ میں آپ کے دامن میں آگ لگا دی گئی تھی۔ بی بی ایک بچی ہے میری جو چل نہیں سکتی، آپ سے شفا کے لیے آئی ہوں، بی بی میری بچی کو، میری بیٹی کو شفا دے دیجیے۔ اور اے شہزادی میں اس وقت کا آج آپ کے روضے سے واپس نہیں جاؤں گی جب تک میری بیٹی کو شفا نہ مل جائے۔ یہ تڑپتی ہوئی عیسائی خاتون روتی رہی روضہ جناب سکینہ پر۔ اچانک اس کی آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگنے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں کوئی بچی، کوئی شہزادی ہے اور اس کی بیٹی اس شہزادی کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ عیسائی خاتون دوڑتے ہوئے جلدی سے گھر آئی اور دق الباب کیا۔ جب دق الباب کیا تو وہی بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی اس نے دروازے کو کھولا، اور دروازے کو کھولا تو یہ شہزادی گھر کے اندر، یہ ماں گھر کے اندر داخل ہوئی، اور داخل ہوتے ہی اپنی بیٹی کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی، تڑپ کر پوچھتی میری لال تم تو چل نہیں سکتی تھی، تم نے کیسے چلنا سیکھ لیا، کیسے تم ٹھیک ہو گئی میری بیٹی؟ تڑپ کے کہتی اماں جب آپ قریب کے زندان جناب سکینہ بنت الحسین کے روضے پہ دعا مانگنے گئی تھی اماں، تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 3.5-4 سال تھی اماں، وہ میرے گھر میں داخل ہوئی اور میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہتی اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا میں چل نہیں سکتی ہوں۔ کہا میں تمہیں کہتی اٹھو اور کھڑی ہو جاؤ۔ اس 4 سالہ بچی نے اماں مجھے ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھایا اور مجھے چلنا سکھایا اماں، لیکن آج اماں میں بالکل مکمل ٹھیک ہو چکی ہوں۔ اماں وہ جو بچی تھی اس کے رخسار پر تماچوں کے نشان لگ رہے تھے، اماں اس کے گوشوارے چھنے ہوئے تھے۔ عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک فقرہ سن لیجیے اور آپ کی زحمت تمام۔ عزادارو آج آپ پرسہ اس شہزادی کو دینے کے لیے آئے ہیں جس کو سکینہ کہتے ہیں، جس کو یتیمہ کہتے ہیں، جو شدت پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ عزادارو کربلا سے لے کر شام تک
30 سال کے عرصے میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا کہ سکینہ کی پیاس بجھ گئی ہو۔ ہر مقام پر سکینہ کہتی تھی اعلیٰ تاش ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ بچی شام کے زندان میں قید کر دی گئی۔ یہ وہ بچی ہے جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی۔ عزادارو میں نے کتاب میں دیکھا، میں سوچ رہا تھا کوئی ایسا مقام ہو زندگی میں کہ یہ بچی اپنے بابا کے سینے پہ اس دن نہ سوئی ہو، لیکن ولادت سے لے کر روز عاشورہ تک، آخری وداعی تک یہ بچی اپنے بابا کے سینے پر سوتی رہی۔ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جو حسین نے اسے اپنے سینے سے جدا کیا ہو۔ یہی وجہ ہے عزادارو، شام کے زندان سے سسکتی ہوئی آواز میں یہ بچی کہتی تھی بھیا مجھے پتھر پہ نیند نہیں آتی، بھیا شام کے اندھیرے زندان میں مجھے زمین پر نیند نہیں آتی بھیا۔ ایک جملہ کا اپنے بھائی سے، بھیا جب مجھے دفن کیجئے گا بھیا مجھے نرم زمین پہ دفن کیجئے گا، اس لیے بھیا پیاس میری ہڈیوں میں اتر چکی ہے بھیا پہلے تم زمین کو چھو کر دیکھ لینا بھیا، پھر اس کے بعد مجھے دفن کرنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ عزادارو یہ بچی زندان شام میں قید کر دی گئی۔ چند فقرے اور آپ کی زحمت تمام دعا مانگ لیجئے گا۔ عزادارو یہ بچی تڑپتی تھی، روتی تھی، گریا کرتی تھی، اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ بچی ایک دن اتنا روئی کہ روتے روتے یہ بچی بے ہوش ہو گئی۔ عالم بے ہوشی میں اس بچی نے اپنے بابا کو دیکھا۔ جب بابا کو دیکھا تو رو کر یہ بچی اپنے بابا سے مصائب بیان کرنے لگی۔ عزادارو کسی بیٹی کا باپ اگر سفر پہ چلا جاتا ہے اور جب باپ آتا ہے تو بچیاں اپنے بابا سے دکھ اور درد کو بیان کرتی ہیں۔ یہ بچی کون سی مصیبت کو بیان کرے؟ بازار کے تازیانوں کو بیان کرے، دربار کے ظلم کو بیان کرے، یا زندان کے ظلم کو بیان کرے، یا ناکے کے پشت پر اسے رسیوں سے باندھا گیا اس ظلم کو بیان کرے۔ یہ بچی کون سے ظلم کو بیان کرے بابا؟ یہ اس ظلم کو بیان کرے جب اس کے گوشوارے چھیننے کے لیے ظالم اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے نیزے کے ذریعے سے اس بچی کو زمین کربلا پہ مار کے گرایا، اور یہ بچی زمین کربلا پہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنے بابا سے کون سا مصائب بیان کرے عزادارو؟ یہ بچی اپنے بابا سے عالم خواب میں گریا کر رہی تھی، رو رہی تھی، مصائب بیان کر رہی تھی۔ اچانک اس بچی کی زندان میں آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھل گئی عزادارو، روتے ہوئے یہ بچی، عزادارو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس بچی کے مصائب پڑھتے ہوئے۔ عزادارو ذہبت العامتها زینب قالت عامتی زینب علی نبی کان یتکلم معی۔ اے پھوپھی اماں، ابھی میرے بابا مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں چلے گئے؟ ابھی تم مجھے اپنے آغوش میں بیٹھائے ہوئے تھے۔ پھوپھی اماں میں اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، پھوپھی اماں میرے بابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ عزادارو جیسے یہ فقرہ سنا زندان میں کوہرام مچ گیا، یہ بچی جا رہی ہے، بابا اسے لینے آئے ہیں۔ ایک ایک بی بی کے پاس جا کے کہتی میرے بابا کو تو نہیں دیکھا، ابھی میرے بابا مجھ سے کلام کر رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، عظم اللہ لکم الاجر، وصل الخبر الى اليزید، قام من نوم وقال ما الخبر ما الحدث، ذهب الیہ الحراس وقالوا یا یزید هناك طفلة صغیرة مقیدة فی خرابة الشام۔ عزادار و حراس یزید سے کہتے ہیں یزید ایک 4 سالہ بچی ہے جس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، جو زندان میں سو نہیں سکتی، اسے نیند نہیں آ رہی ہے۔ ظالم کہتا ہے اذهبوا الیہا براس ابیہا لعلہا تتسلی، جاؤ اس بچی کو خاموش کرو، اس کے بابا کا سر دے دو۔
جزاکم اللہ. عزاداروں میں کیسے اس فقرے کو بیان کروں؟ یہ 4 سالہ بچی پیاسی بہت ہے، بھوکی بہت ہے، لیکن حینما رأت من البعید شمعا و سراجا، رات کے اندھیرے میں اس بچی نے جب آتی بھی دور سے روشنی کو دیکھا، ایک مرتبہ ذهبت الى عمتها زینب وقالت یا عمتی زینب اننی جائع اننی عطشانہ ولیکن ما تلفت طعاما. پھوپھی اماں، میں بھوکی ضرور ہوں، پیاسی ضرور ہوں، مگر میں نے کھانا اور پانی نہیں مانگا. اريد ابا عبداللہ الحسین، مجھے میرے بابا حسین چاہیے. ارے اس بچی کو کیا معلوم اس کے بابا کا کٹا ہوا سر ہے. عزیزو، جب ایک مرتبہ رومال میں ڈھکا ہوا بیٹی کے سامنے باپ کا سر خدا کسی مظلومہ کو، یتیمہ کو، ستم زدہ کو، مسافرہ کو، سید سعدی کو یہ منظر نہ دکھلائے. عزادارو، جیسی سکینہ نے باپ کا کٹا ہوا سر ہاتھوں میں لیا، ایک فقرہ رو کر کہا. عزادارو، سوکھے ہوئے ہونٹ کو بابا کے سوکھے ہوئے ہونٹ پر رکھ کے کہتی، بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، بابا مجھے اس چھوٹی سی عمر میں کس نے یتیم کر دیا. اس کے بعد رو کر کہتی، بابا انظر الی جسمی، بابا میرے جسم کی طرف دیکھیے. ارے کربلا سے لے کر شام تک آپ کی بیٹی کے اوپر اتنے تازیانے لگائے گئے. بابا میرے جسم سے لہو نہیں رکتا. بابا مجھے اپنے ساتھ لے جائیے. بابا زندان میں میرا جی نہیں لگتا. بابا یہ کہہ کے ایک فقرہ کہتی ہے، بابا کاش میں مر جاتی اور آپ کو اس عالم میں نہ دیکھتی. یہ کہہ کر بچی خاموش. ایک مرتبہ سیدہ زینب کہتی، بیٹا بہن کو سنبھالو. سید سجاد نے جب بہن کا شانہ ہلایا، رو کر کہتے، بیویوں مل کے کہو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زندان میں 4 سالہ بچی جو روتی تھی سرے شام، وہ مر گئی. شام میں آواز گونجی، ایک 4 سالہ بچی مر گئی. غسال شام کو بلایا گیا. غسل دیتے دیتے تڑپ کے ایک مرتبہ غسالہ کہتی، اے علی کی بیٹی اتنا بتا دو، کیا یہ بچی کسی مرض میں مبتلا تھی؟ علی کی بیٹی کہتی، وہ کیوں؟ کہ اس لیے اس کے جسم سے کرتا الگ نہیں ہو رہا ہے. علی کی بیٹی نے رو کر کہا، مرض میں مبتلا نہیں تھی، لیکن شام غریبہ سے شام زندان تک اسے اتنا ستایا گیا، اس کے جسم پر تازیانوں سے، کبھی کوڑوں سے، کبھی ناکے کی پشت پر رسیوں سے باندھا گیا. جب بچی صدا دیتی تھی، امو بچا لو، امو بچا لو، لہو کے ساتھ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر رہے تھے. بچی زندان میں تڑپ تڑپ کر، وا حسینہ وا مصیبتہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پالنے والے جن مرحومین و مرحومات کے سال ثواب کے لیے مجلس کی گئی، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، در بطول کو مزید کامیاب و کامرانی عنایت فرما. در بطول کے تمام جوانان کو، تمام کارکنان کو، تمام اراکین کو مزید قوت، طاقت، ہمت اور مزید توفیق عنایت فرما. کسی طرح خدمت دین، خدمت اعضاء اور ذکر مظلوم کربلا انجام دیتے ہیں. پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل اور کامل عنایت فرما. پالنے والے جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو رزق کثیر عنایت فرما. پالنے والے جو حضرات بھی دعائیں لے کر بیٹھے ہیں، تجھے اس مظلومہ کا واسطہ ہے جس کے رخسار پر تماشوں کے نشان تھے، تجھے واسطہ اس شہزادی کا جس نے اپنے سوکھے ہونٹ کو اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ رکھ کے کہا تھا، بابا کاش میں مر جاتی. اس مظلومہ کا واسطہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. شہزادی کا واسطہ ہے، اس یتیمہ کا واسطہ ہے جو درباروں میں پانی مانگتی رہی، جو بازاروں میں روتی رہی، جسے تازیانوں سے مارا گیا، جسے نیزے سے مارا گیا. پروردگار تمام حضرات کی دعاؤں کو مستجاب فرما لے. حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ مولا اپنے نوکروں میں شمار کر لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد.
موسم حسین یا 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 حسین زندان میں جب کہ دختر شبیر مر گئی دنیا سے دفعتاً سفر خلد کر گئی کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو بھیا کو دوں گی کیا جواب عابد سکینہ مر گئی بھیا کو دوں گی کیا جواب عابد سکینہ مر گئی 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 رو کر غم رخصت یہی مجھ سے کہا تھا بھائی نے میری سکینہ آج سے زینب حوالے ہے تیرے زینب حوالے ہے تیرے بھیا کو دوں گی کیا جواب عابد سکینہ مر گئی عابد سکینہ مر گئی عابد سکینہ گئی جی بھر کے بابا کو یہاں نہ رو سکی یہ بے وطن بابا ہے رن میں بے کفن خود بھی سدھاری بے کفن خود بھی سدھاری بے کفن بھیا کو دوں گی کیا جواب عابد سکینہ مر گئی عابد سکینہ مر گئی عابد سکینہ ہائے حسینہ کی صدا زندان سے اب نہ آئے گی زندان کی تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی یہ بات لکھی جائے گی ظالم کو کر کے بے نقاب عابد سکینہ مر گئی عابد سکینہ مر گئی بھیا کو دوں گی کیا جواب عابد سکینہ مر گئی عابد
مر گئی باقر کہیں محو بکا، کلثوم ہے نوحہ کنا، یوں تو سبھی ہیں دل فگار، فضا ہو یا اکبر کی ماں، فضا ہو یا اکبر کی ماں، بے ہوش ہے ربا عابد سکینہ، مر گئی بھیا کو دوں گی کیا جواب، عابد سکینہ مر گئی، عابد سکینہ مر گئی، عابد سکینہ، اس کم سنی میں بے خطا کیا کیا مصائب سہ گئی، درے لگے گوہر چھنے، پیدل چلی قیدی بنی، پیدل چلی قیدی بنی، جب لا سکینہ غم کی عابد سکینہ مر گئی، عابد سکینہ مر گئی، بھیا کو دوں گی کیا جواب، عابد سکینہ مر گئی، عابد سکینہ مر گئی، داغ یتیمی کیا ملا، آنسو مقدر بن گئے، بچی کے مرنے کا سبب یادوں کے لشکر بن گئے، یادوں کے لشکر بن گئے، حد سے بڑھا جب اضطراب، عابد سکینہ مر گئی، عابد سکینہ مر گئی، بھیا کو دوں گی کیا جواب، عابد سکینہ مر گئی، عابد مر گئی، ہائے حسینہ کی صدا زندہ سے اب نہ آئے گی، زندان کی تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی، یہ بات لکھی جائے گی، ظالم کو کر کے بے نقاب، عابد سکینہ مر گئی، بھیا کو دوں گی کیا جواب، عابد سکینہ مر گئی، عابد سکینہ مر گئی، یا حسین یا حسین، ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس، یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، نجمہ نرجس ڈاٹر آف مہدی حسن جعفری، فراز جعفری کی ساس تھیں، ان کا کل انتقال ہوا ہے ہیوسٹن میں اور آج ان کی تدفین ہوئی ہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، اور سعید مرزا اور ان کی اہلیہ کے جو جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے وہ آج کے اسپانسر ہیں، اور اپنے تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ابن موسی رضا و تحیۃ الثناء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان علمان علمان من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا قاطع البرہان السلام علیکم امام زماننا ھذا اجر اللہ تعالی فرجک واستغفر اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم